बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। परेड ग्राउंड में इमरान खान का आज तारीख़ी जलसा हुआ है और ये दो शहरों का जलसा था। आप जानते हैं कि आज इमरान खान ने सिर्फ़ कौम को और उन लोगों को ये दिखाना था कि अगर आप 25 मई को ना रोकते लोगों को, तो जो आज सिर्फ दो शहरों से अवाम निकली है, उस दिन तो पूरे पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुंचना था और ये समंदर आप रोक नहीं सकते थे अगर आप गुंडागर्दी ना करते। आज इमरान खान की तरफ से जो उनकी स्पीच थी वो बड़ी बदली हुई थी और बड़ी अहम चीज़ों को उन्होंने पॉइंट आउट किया है। और इदारों के साथ हम देखते हैं कि जब नून लीग बात करती थी, नवाज शरीफ या मरीम नवाज़ बात करते थे, तो जब उनको रिलीफ़ मिलता है तो वो पाँव पड़ जाते हैं, रिलीफ़ नहीं मिलता तो वो गालियाँ देते हैं। इमरान खान की नेचर बिल्कुल तब्दील है, वो कौम का और मुल्क का सोचते हैं और यही वजह है कि आज उन्होंने इदारों को दोबारा एक पैगाम दिया है। उसकी तफसील में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फजलुर रहमान की हालत तशवीशनाक है। शहबाज शरीफ हंगामी बुनियादों पर उनसे मिलने गए हैं और जो जमीयत उलमा इस्लाम ज़राए का ये जो दावा सामने आया है, क्योंकि हज के लिए जाना था, वो भी अभी पोस्टपोन कर दिया गया है और वो इस वक्त कहाँ हैं, उनको क्या हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जमान की तरफ से जो आज स्टेटमेंट आई है वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि फजलुर रहमान के फ्रंट मैन को बरीयत की और ये उनको जो नैब की तरफ से क्लीन चिट दी गई है वो सामने आया है। एक नया केस और नया फ़ैसला, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं आज परेड ग्राउंड में इमरान खान का तारीख़ी जलसे से जो खिताब था, उसके जो अहम पॉइंट्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान ने, और आज आपने देख लिया कि जो जमे गफ़ीर था उसकी मिसाल नहीं मिलती और परेड ग्राउंड इमरान खान के अलावा कभी किसी ने नहीं भरा। एक वक्त था लोग पाकिस्तान की मोहब्बत में 23 मार्च को आया करते थे, लेकिन वो मोहब्बतें जिस तरीके से जिन लोगों के लिए आया करते थे वो मोहब्बतें कम पड़ती जा रही हैं। उन मोहब्बतों में ज़वाल आना शुरू हो गया है और अल्लाह करे कि इस ज़वाल को, और ये ज़वाल अरूज पर पहुँचे कि उससे पहले ही जो होश के नाखून ले लिए जाएं और इस मोहब्बत को बचा दिया जाए। देखें, जब कौम आपसे बदगुमां हो जाए, बदज़न हो जाए, और आप जितने ताकतवर क्यों ना हों, तो आपको उस ताकत का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपने हुक्मरानी अवाम पे करनी है और जब अवाम आपसे बदज़न हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप देख सकते हैं शरीफ ख़ानदान आज क्यों ज़लील हो रहा है, ज़रदारी ख़ानदान क्यों ज़लील हो रहा है। पैसा तो उनके पास भी बड़ा है, ब्यूरोक्रेसी आज उनकी बात मानती है, हर इदारा उनकी बात मानता है, इज़्ज़त नहीं है उनकी। उसकी वजह क्या है कि अवाम ने दिल से उतार दिया है और अगर इदारों का यही हाल रहा तो अवाम दिल से उतारते जा रहे हैं और जब दिल से कोई उतर जाए फिर दिल में जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये चीज़ें हमारे इदारों को देखनी होंगी। बहरहाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि सब इदारों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि देख लें कौम कहाँ खड़ी है और क्या चाहती है। अवाम इदारों को पैगाम दे रहे हैं कि इन चोरों से मुल्क को बचा लो, ये पाकिस्तान आपका भी है, इन चोरों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने कहा कि कौम किसी सूरत इन डाकुओं को कबूल नहीं करेगी। मैं अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए नहीं निकला। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि इमरान खान की हर बात की तरदीद उधर से की गई, लेकिन इमरान खान का आप आज भी हौसला देखें कि वो कहते हैं कि मैं इदारों से जंग करने के लिए नहीं निकला, बल्कि मैं इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ निकला हूँ। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ आवाम की मुंतखब हुकूमत को हटाकर मुल्क के बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। अमरीकी साजिश और यहाँ के मीर जाफरों ने मिलकर मुंतखब हुकूमत को हटाया है। इमरान खान ने कहा कि आज मुल्क भर के अवाम निकले हैं और आज सबका एक ही नारा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान खान ने कहा कि आज अवाम इदारों को पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान को इन चोरों से बचा लो, ऐसा ना हो कि जो ये गेम है वो आपके हाथ से निकल जाए और इस मुल्क को नुकसान हो। इमरान खान ने कहा कि फ़ैसला किया, धरना नहीं दूंगा। इसकी वजह यह थी कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान है। पुलिस ने जुल्म किया, लेकिन यकीन है सारी पुलिस ऐसी नहीं है। मुझे पता है उस दिन धरना दे देता तो इस्लामाबाद में हालात ख़राब होते और अगर इधर से किसी का नुकसान होता या उधर से नुकसान होता तो नुकसान पाकिस्तान का था और कभी मैं पाकिस्तान का नुकसान नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमेरिका को पैगाम पहुंचाया
کہ فوج سے بچا لو، اور نواز شریف جب بھارت گیا تو حریت رہنماؤں سے ملنا تک گوارا نہیں کیا، اور یہ اس لیے کہ کشمیری رہنماؤں سے وہ نہیں ملا کہ مودی ناراض نہ ہو جائے۔ عمران خان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارے موجودہ حکمران کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، اس لیے امریکہ کی غلامی کا رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ ہم وینٹیلیٹر پر ہیں اور ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے سوائے امریکہ کی غلامی کے۔ پاکستان کو بھکاری ان دو خاندانوں نے بنایا ہے جنہوں نے 30 سال ہمارے ملک پر حکومت کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اللہ نیوٹرلز سے بھی پوچھے گا کیسے ان چوروں کو قوم پر مسلط ہونے دیا، جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی اس کو روکنا اور نہ روکا گیا، اللہ یہ سوال بھی ضرور کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آخرت میں سب سے سوالات ہوں گے، اور آج چھوٹے چور جیلوں میں ہیں اور بڑے چور ہم پر مسلط کیے گئے ہیں اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان کی طرف سے جو آج قوم کو میسج دیا گیا ضمنی الیکشن کے حوالے سے بڑی چیزیں کلیئر ہیں۔ ضمنی الیکشن عمران خان کیونکہ ہر ضمنی حلقے میں عمران خان جائیں گے، وہاں پر خطاب کریں گے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جہاں جاتے ہیں لگتا ہے کہ عوام کا جمع غفیر وہاں پہنچ گیا ہے۔ تو عمران خان نے آج میسج دے دیا ہے کہ آپ نہ مجھے روک سکتے ہیں، نہ میری عوام کو آپ ڈرا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام آج بھی میرے ساتھ کھڑی ہے، اور میں پاکستان کی جنگ لڑوں گا، اور میں ان چوروں اور ان ڈاکوؤں سے اس ملک کو چھٹکارا دلواؤں گا، اور میں پاکستان کی بقا کے لیے کام کروں گا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کے فرنٹ مین، آپ کو یاد ہوگا میں بھی آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتا رہا، اور یہ خبر تھی موسیٰ خان، یہ باپ ہے، اور یہ موسیٰ خان خود بھی جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما تھے، اور ان کا بیٹا وہ پرسنل سیکرٹری ہے فضل الرحمان کا، اور یہ بے نامی دار تھا فضل الرحمان کا۔ ان کو گرفتار کیا گیا تھا نیب کی طرف سے، پھر پشاور ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت ہوئی تھی، اور آج ان کو موسیٰ خان کو جو سابق ڈی ایف او تھے اور فضل الرحمان کے قریبی ساتھی تھے، ان کو نیب عدالت نے بری کر دیا ہے۔ اور یہ بھی اس این آر او کا حصہ ہے کہ فضل الرحمان کا ایک ہی بندہ تھا جس کے خلاف مقدمہ تھا اور اس کو بریت مل گئی ہے۔ پشاور کی احتساب عدالت نے اپنا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ نیب ریفرنس میں لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہوئے، اس لیے عدالت سابق ڈی ایف او موسیٰ خان کو ان الزامات سے بری کرتی ہے۔ موسیٰ خان کو 2020 میں اثاثہ جات کیس میں گرفتار کیا تھا، اور موسیٰ خان سمیت 4 افراد کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کیا تھا۔ نیب نے دائر ریفرنس میں کہا تھا کہ موسیٰ خان نے اپنے بیٹے اور بھتیجے کے ذریعے من پسند افراد کو بھرتی کیا۔ موسیٰ خان اور دیگر ملزمان نے مختلف پروجیکٹس میں خرد برد کی، اور فضل الرحمان کے یہ بے نامی دار بھی ہیں۔ فضل الرحمان کی جو بیرون ملک سے وہ فنڈز لیتے تھے، بیرون ملک سے جو وہ پیسہ لیتے تھے، صدام کے حوالے سے بات سامنے آئی، اس کے علاوہ قذافی سے وہ پیسے لیتے رہے، اور یہ تو جمعیت علماء اسلام کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان یہ پیسے لیتے تھے اور اس سے یہ جائیدادیں بناتے تھے، اور ان جائیدادوں میں یہ موسیٰ خان اور اس کی فیملی کے لوگ بطور بے نامی دار، اصل مالک فضل الرحمان اور یہ بے نامی دار کے طور پر کام کرتے تھے۔ اتنا اہم کیس، اتنے اہم ثبوت اس کے خلاف، اور آج ان کو اس وجہ سے بریت ملی ہے کہ کیونکہ یہ مکہ ہو چکا ہے، اور یہ NRO2 ہے جس کی وجہ سے فضل الرحمان کا ایک ہی آدمی تھا جس کے خلاف جن کو ریلیف دے دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی حالت تشویشناک، یہ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان اتفاق ہاسپٹل لاہور میں، جو شریف خاندان کا اور شہباز شریف کے گھر کے قریب جو اتفاق ہاسپٹل ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پر وہ زیر علاج ہیں، اور وہاں ان کو VVIP پروٹوکول ملا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سرکاری پروٹوکول ہے، سرکاری خرچہ ہے، اور سارا کچھ سرکار برداشت کر رہی ہے، اور یہ اپنی جو ان کی اجارہ داری ہے وہ قوم کے سامنے ہے، اور قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ بہرحال جمعیت علماء اسلام کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ان کو لبے کے عارضے کا میں مبتلا تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے، اور انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کروائے گئے ہیں، اور اب مزید ٹیسٹ بھی جاری ہیں، اور جو رپورٹ سامنے آئے گی اس کے بعد ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے کہ کیا یہیں پہ علاج کرنا ہے یا بیرون ملک جانا ہے یا کسی اور ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا جائے گا۔ شہباز شریف پھولوں کا گلدستہ لے کر ہنگامی بنیادوں پر اتفاق ہاسپٹل گئے، وہاں فضل الرحمان سے ملاقات کی، ان کی عیادت کی، ڈاکٹرز کو حکم دیا کہ یہ اس حکومت کے فادر ہیں
اور اس حکومت کو جب امپورٹڈ حکومت کا جو سارا منصوبہ تھا اس میں یہ لیڈ کر رہے تھے، اور امریکہ کی غلامی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اس کی جان بچانا اور اس کا علاج کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا کرائم پارٹنر ہے، اور ہم مل کر اس ملک کو لوٹتے ہیں اور اس ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب یہ جو ان کی طرف سے یہ کہا گیا، حافظ عبد الرحمن جو کہ جمعیت علماء اسلام فے کے ترجمان ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فضل الرحمن کی طبیعت کافی خراب ہے، اور جب ان کو وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوں گے تو وہ حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ ابھی کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے جائیں گے، کیونکہ ان کی حالت تشویشناک ہے اور ان کو کافی مسائل ہیں۔ اور ساتھ ان کا یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم نے ہسپتال انتظامیہ کو مولانا فضل الرحمن کا بہترین علاج یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کو ہر حال میں صحت مند رکھنا ہے، اور قوم کی انہوں نے خدمت جو کرنی ہے اس کے لیے اس کو ٹھیک رکھنا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے فضل الرحمن کا اور ان کی بیماری کا، اب یہ تو اتفاق ہاسپٹل میں اصل کنڈیشن کیا ہے یہ تو چیزیں آنے والے دنوں میں کھل کر سامنے آ جائیں گی، لیکن فضل الرحمن کا اس حکومت کے آنے کے بعد فضل الرحمن کا کردار ویسے ہی زیرو رہ گیا ہے۔ اپنے بیٹے کو اور اپنے قریبی ساتھیوں کو وزیر بنانے کے بعد وہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ نہ وہ کہیں جلسوں میں جاتے ہیں، نہ وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں، نہ اب ان کو کوئی لینا دینا ہے۔ اربوں روپے کما لیے ہیں۔ 3.5 سال عمران خان کے جو ان کو تکلیف تھی کہ ہمارا پیسہ آنا بند ہو گیا، ان کو سارے 3.5 سال کا پچھلا بھی اور ان مہینوں کے بھی ایڈوانس مل چکے ہیں، اور اب وہ خوش ہیں، اور اس خوشی کی وجہ سے وہ اب ہاسپٹل میں ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اور ان کی جو بیماری ہے اس کے بارے میں کل کیا رپورٹ آتی ہے، ان کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کی رپورٹس کیا آتی ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔